اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، میں ہوں محمد ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈ ٹیک آئی ٹی ایجوکیشن۔ ویورز، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس ویڈیو میں وہ ہے آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ۔ اگر آپ پروگرامر ہیں یا بیک اینڈ ڈیولپر ہیں یا سافٹ ویئر انجینئر ہیں یا آپ کوئی آئی ٹی کی ڈگری حاصل کر رہے ہیں اور ابھی تک آپ کو آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ کے جو کنسیپٹ ہے وہ صحیح طریقے سے کلیئر نہیں ہوئے، تو یوں سمجھ لیں کہ آپ پروگرامنگ میں ابھی کمپلیٹلی ان نہیں ہوئے۔ آج میں آپ کو ایسے سوالوں کے جواب دوں گا جو آپ کی انٹرویو کے لیے بہت ضروری ہیں، آپ کے ایگزامز کے لیے بہت ضروری ہیں اور ریئل ٹائم پروگرامنگ کے لیے بھی بہت ضروری ہیں۔ میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آج کہ اسٹرکچر پروگرامنگ کیا ہوتی ہے، ان اسٹرکچر پروگرامنگ کیا ہوتی ہے، آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ کیا ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ واٹ آر دا 4 پلرز آف آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ۔ تو چلیے جی اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وائی آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ، ہمیں آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ کی کیوں ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھیں، اگر آپ تھوڑی سی ہسٹری میں جائیں پروگرامنگ لینگویجز کی، اور یوں کہہ لیں کہ پروگرامنگ پیراڈائم کو اگر ہم دیکھیں یا اس کا ماڈل دیکھیں، شروع سے جو آپ کے پاس پروگرامنگ تھی وہ انسٹرکچرڈ پروگرامنگ تھی۔ اس کے بعد اس سے تھوڑا گریجولی اس کو امپروو کیا گیا اور پھر ہم آگے اسٹرکچرڈ پروگرامنگ کے اوپر یا جس کو ہم پروسیجرل پروگرامنگ بھی کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کی ایڈوانس فارم آئی جس کو ہم بولتے ہیں آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ۔ آج کے اس دور میں عام طور پہ جتنی بھی کمپنیز ہیں، جتنے سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں، جتنی آئی ٹی کے اندر جو پروگرامنگ سے ریلیٹڈ جابز ہیں، کوئی ایسی جاب نہیں ہے جو آپ کو آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ کے بغیر پروگرامنگ کے اندر جاب مل جائے۔ تو چلیے جی ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جی انسٹرکچرڈ پروگرامنگ سے کیا مراد ہے۔ دیکھیں، جس طرح آپ کے پاس مشین لینگویج تھی یا اسمبلی لینگویج تھی، اس میں یہ ہوتا تھا کہ ایک سیکوینس ہوتا تھا اسٹیٹمنٹس کا پروگرام کے اندر۔ ایک سیکوینس میں آپ نے اسٹیٹمنٹس لکھنی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر کوئی خاص قسم کے فنکشن بھی نہیں ہوتے تھے، یعنی کہ صحیح معنوں میں جو ہم آگے سی پلس پلس کے اندر جو فنکشن دیکھتے ہیں وہ بھی نہیں ہوتے تھے، اور جو ایگزیکیوشن ہوتی تھی پیورلی سیکوینسل ہوتی تھی اور لوکل ہوتی تھی، یعنی کہ ایک انسٹرکشن ایٹ اے ٹائم۔ اور اس کی ایگزامپل کیا ہے جی، آپ کے پاس مشین لینگویج اور اسمبلی لینگویج۔ یہی وجہ ہے کہ ان پروگرامنگ لینگویجز کے اندر کام کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا تھا، اور یوں کہہ لیں کہ انتہائی مشکل ہوتا تھا۔ اب اس کا حل جو انہوں نے نکالا وہ آئی جی اسٹرکچر پروگرامنگ۔ اچھا، اب جو اسٹرکچر پروگرامنگ ہے یا جس کو ہم پروسیجرل پروگرامنگ بھی کہتے ہیں، اس کے اندر آپ کے پاس وہی لسٹ آف انسٹرکشنز تو ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ انسٹرکچرڈ پروگرامنگ میں اور اسٹرکچرڈ پروگرامنگ کے اندر جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ہم پروگرام کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں فنکشنز کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ اب فنکشنز کے اندر جب ہم پروگرام کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں تو اس سے کچھ ایزینس ہو جاتی ہے کہ ہم ایک فنکشن کو بار بار جہاں پہ کال کرنا ہو کوڈ کو ری یوز کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور اس سے ہمارے لیے کچھ آسانی ہو جاتی ہے۔ لیکن اس سے آگے تھوڑا بڑھیں، پھر ان فنکشن کو ہم گروپنگ بنا لیتے ہیں ٹوگیدر، اور وہ اس کو ایک نام دے دیتے ہیں ماڈیول کا، اور ماڈیول کو یہ ایک سمپل فائل بھی ہو سکتی ہے یا ایک ہی فائل کے اندر بھی علیحدہ ماڈیول ہو سکتا ہے۔ اور اس کی جو آپ کے پاس ایگزامپلز ہیں وہ سی لینگویج ہے، پاسکل ہے، کبول ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو پروسیجرل لینگویج کا فردر تھوڑا سا انٹروڈکشن دیتا ہوں کہ پروسیجرل لینگویجز میں کیا ہوتا یہ ہے کہ اس کے اندر جب ہمارے پاس بہت بڑے پروگرامز ہوتے ہیں، اس کے اندر بہت زیادہ فنکشنز ہوں گے اور بہت زیادہ گلوبل ڈیٹا آئٹم بھی ہو سکتے ہیں۔ اب گلوبل ڈیٹا آئٹم سے مراد یہ ہے کہ گلوبل ویریبلز، وہ ویریبلز جو ملٹیپل فنکشنز کے اندر شیئرڈ کی جاتی ہیں،
ان کو ہم گلوبل ویریبلس کہتے ہیں۔ جس طرح اگر ایک C++ کا پروگرام ہو تو یہاں پہ یہ جو آپ کو انٹ مین سے باہر، یہ دیکھیں یہ کسی فنکشن میں یہ ویریبلز نہیں ہیں، یہ اگر باہر ڈکلیئر کر دیں تو ان کا اسکوپ جو بن جائے گا گلوبل بن جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ کسی بھی فنکشن کے اندر ان کو کال کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب پروسیجرل پروگرامنگ کے اوپر ہیں یا اسٹرکچر پروگرامنگ کے اوپر ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہمارا مین فنکشن ہے، اس کے اندر ہماری کچھ لوکل ویریبلس ہیں، اور ہمارا اگر بہت بڑا پروگرام ہے کہ اس میں اگر بہت بڑا پروگرام ہوگا تو اس میں ایک فنکشن بھی ہو سکتا ہے، 10 بھی ہو سکتے ہیں، 50 100 اور بعض کا تو ہنڈریڈ آف۔ ظاہر جو بڑے بڑے پروگرام اس وقت بنتے تھے سی لینگویج کے اندر، جب آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ لینگویج نہیں تھی تو اس میں ظاہر مطلب کہہ لیں کہ ہنڈریڈز آف فنکشنز ہوتے تھے۔ پھر اب وہ جو فنکشن ہیں، اب یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے اس کی شکل بن رہی ہے کہ آپ کے پاس یہ گلوبل ڈیٹا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ وہی گلوبل ڈیٹا فنکشن 1 نے بھی کال کرنا ہے، فنکشن 2 نے بھی کال کرنا ہے، فنکشن 3 نے بھی کال کرنا ہے، اور فنکشن 4 نے بھی کال کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کو یہ والا گلوبل ڈیٹا بھی مطلب ضرورت ہو سکتا ہے، یہ والا بھی ہو سکتا ہے، اور یہ والا بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس میں دیکھیں کہ کمپلیکسٹی جوں یہ فنکشنز بڑھتے جائیں گے، پروگرام بڑھتا جائے گا تو کمپلیکسٹی بھی اسی طرح سے ہوتی جائے گی۔ ایک تو ایشو اس میں یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ایک کال ایگزیکیوشن ہوئی، پھر اس کے بعد جی کنٹرول واپس مین میں آیا، پھر دوسرے فنکشن میں گیا۔ حالانکہ اس کا بھی ہم نے ایک حل نکالا تھا کہ ان لائن فنکشن بنا لیں، لیکن وہ ظاہر بڑے پروگرامز کے اندر کریں گے تو پھر وہی پرابلم، تو بار بار وہی مطلب کوڈ انسرٹ ہو رہا ہے۔ اچھا، اب یہ پروسیجرل لینگویجز کے اندر آپ کے پاس جو پرابلمز ہیں وہ کون کون سے ہیں جی؟ وہ آپ کے پاس ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ کے پاس یہ سارے، جب یہ پروگرام بہت بڑا ہوگا تو سارے پروگرام کو سمجھنا اور اس کو ماڈیفائی کرنا بہت مشکل ہوگا۔ یعنی کہ فرض کہ اگر آپ کسی ایک گلوبل ویریبل میں چینج کرتے ہیں اور یہ آگے 100 فنکشنز کے اندر یوز ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایک ویریبل کی وجہ سے آپ کو یہ سارے کے سارے جو فنکشنز کا کوڈ ہے دوبارہ جا کے ریویو کر کے چینج کر کے فکس کرنا پڑے گا۔ تو اس وجہ سے اس سارے جو پروسیجرل لینگویج ہے، جو پروسیجرل لینگویج کا آپ کے پاس ماڈل ہے، اس ماڈل کے اندر یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے۔ دوسرے نمبر پہ ایشو یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں جو ڈیٹا ہے وہ انسیکیور ہے، مطلب گلوبل ڈیٹا کو یہ فنکشن بھی کال کر سکتا ہے، یہ بھی کال کر سکتا ہے، یہ بھی کال کر۔ اب کسی ایک فنکشن کے اندر ایکسیڈنٹلی اگر یہ ڈیٹا مطلب کوئی غلط پروسیس ہو گیا یا چینج ہو گیا تو پھر وہ سب کے لیے امپیکٹ آئے گا، اور اس وجہ سے یوں کہہ لیں کہ ڈیٹا آپ کے پاس انسیکیور ہے۔ تو یہ تو پرابلم تھے جی آپ کے پروسیجرل لینگویج کے اندر، یا جو پروسیجرل ماڈل ہوتا ہے اس ماڈل کے اندر یا اس پیراڈائم کے اندر یہ پرابلمز ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں جی آبجیکٹ اورینٹڈ ماڈل کے اوپر۔ آبجیکٹ اورینٹڈ جو بیسک کنسیپٹ ہے میرے وہ بھائی جو بالکل بگنرز ہیں ان کے لیے یہ جو ڈائیگرام ہے اس کے اندر سارے کا سارا کنسیپٹ یوں کہہ لیں کہ بند کیا ہوا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں سمپل سا کنسیپٹ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، اپنی جو پروگرام ہے اپنا جو پروگرامنگ ہے اس آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے اندر جو پروگرام ہے اس کو ہم آبجیکٹس کے اندر ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں۔ فرض کیا ایک کو نام دے دیتے ہیں آبجیکٹ 1، دوسرے کو نام دیتے ہیں آبجیکٹ 2، تیسرے کو آبجیکٹ 3 اینڈ آبجیکٹ 4۔ اب ہر ایک جو آبجیکٹ ہوگا اس کا اپنا ڈیٹا ہوگا اور اس کے اپنے فنکشنز ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ جو آبجیکٹ ہے اس کا بھی ایسے ہی ہوگا، اپنا ڈیٹا ہوگا، اور اپنا ڈیٹا سے مراد اس کی اپنی ویریبلز ہوں گی، ٹھیک ہے جی۔ وہ لوکل ویریبل بھی ہو سکتی ہیں، گلوبل بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس کی اپنی ہوں گی۔ اب وہ اس آبجیکٹ کا اپنا اس کا کام ہے کہ کون سا ڈیٹا لوکل رکھنا ہے، کون سا گلوبل رکھنا ہے، اور پھر وہ جو ڈیٹا ہوگا اس ڈیٹا کے اوپر جو آپریشن کر سکتے ہیں اس کا اپنے جو انٹرنل فنکشنز ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نیچے آبجیکٹ 3 کا فنکشن جا کے
اس کے اوپر ڈائریکٹ کال کر رہا ہو، بلکہ نہیں، وہ پھر میکینزم ایسا بنایا جاتا ہے کہ یہ جو فنکشن ہے یہ اس کے کسی فنکشن کو کال کرے گا اگر انہوں نے آپس میں انٹریکٹ کرنا ہے، اور کر سکتے ہیں انٹریکٹ۔ اگر انہوں نے آپس میں انٹریکٹ کرنا ہے تو وہ کیا کرے گا کہ اس کا فنکشن کال کرے گا اور اس کو کال کرے گا، اس کے بعد اس کا ڈیٹا اس کے اوپر جو انٹرنل آپریشن ہوگا وہ کرے گا۔ تو اب اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس جو آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ کا ماڈل ہے وہ یہ مانتا ہے کہ آپ علیحدہ علیحدہ آبجیکٹ بنا لیں، آبجیکٹ بنانے کے بعد اسے کسی ایک مین پروگرام کے اندر کال کر لیں، یا یہ والا جو آبجیکٹ ہے اس کے اندر بھی اس کا ریفرنس آ سکتا ہے لیکن وہ ایز اے آبجیکٹ ہی یوز ہوگا اس کے اندر۔ اسی طرح یہ آپس میں ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں یا یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ سمپل آبجیکٹ تو ہم نے کہہ دیے، ریئل لائف کے اندر، یہ ریئل ٹائم پروگرامنگ کے اندر اس کا کیا یوز ہے؟ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں جی۔ فرض کیا آپ کے پاس ایک یوں کہہ لیں کہ آپ پروکیورمنٹ کا سسٹم بنا رہے ہیں یا پرچیز کا سسٹم بنا رہے ہیں۔ اب پرچیز کے سسٹم کے اندر ایک تو ہم نے پرچیز کیا کرنا ہے، کوئی پروڈکٹس ہو سکتی ہیں، تو ایک آبجیکٹ یہاں پہ پروڈکٹ کا بنا لیں، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں جب آپ پروڈکٹ کا آبجیکٹ بنائیں گے تو اس پروڈکٹ سے ریلیٹڈ کہ کون سی پروڈکٹس ہیں، کتنی ٹائپس ہیں، کتنی کیٹیگریز ہیں، اور پروڈکٹ کی کیا پرائس ہے، اور مطلب اس کی کیا کریکٹرسٹک ہیں، وہ سارا ڈیٹا آ جائے گا، اور اس سے ریلیٹڈ کہ پروڈکٹ ایڈ کرنا ہے، ایڈٹ کرنا ہے، ڈیلیٹ کرنا ہے، وہ سارے کے سارے فنکشن اس میں آ جائیں گے۔ اب کسی اور آبجیکٹ کا اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ ہاں، جہاں پہ ہم ضرورت ہوگی جسٹ ہم کال کریں گے جی ایک آبجیکٹ ایڈ کر دو، وہ فنکشن کال ہوگا اور جا کے اس کو ایڈ کر دے گا۔ اچھا جی، دوسرا اس کے اندر جو ہو سکتا ہے وہ آرڈرز ہو سکتے ہیں کہ سب سے پہلے جی آپ کیا کریں گے، ایک آرڈر پلیس کریں گے۔ اب آرڈر کس چیز کے اوپر ہوگا؟ ظاہر ہے آرڈر کے اندر ہم یہ مینشن کریں گے کہ ہمارے پاس کسٹمر کون سے ہیں، اور ہمارا کسٹمر کہہ رہا ہوں، جو سپلائر ہیں وہ کون سے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور سپلائر کا جو ہے وہ ڈیٹا اس کے لیے پھر ایک علیحدہ سپلائر کا، ٹھیک ہے جی، آبجیکٹ۔ اب سپلائر کا سارا ڈیٹا یہاں پہ پڑا ہوا ہے، جسٹ ہم یہ اس آبجیکٹ کو کال کریں گے، اور یہاں آرڈر کے اندر ہم نے پروڈکٹ کو بھی کال کا یوز کرنا ہے اور سپلائر کو بھی یوز کرنا ہے، یہ ایک علیحدہ آبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد جی آرڈر ہو گیا، آرڈر کے بعد فرض کیا جی اب اس کی آپ نے جو ہے پیمنٹ کرنی ہے، اب جو آپ نے آرڈر بنایا ہے تو اس کے لیے جی اب یہ ساری چیزیں علیحدہ علیحدہ انڈیپینڈنٹلی پڑی ہوئی ہیں۔ آپ یہاں پہ جی پیمنٹ کا جا کے ایک آبجیکٹ بنا لیں۔ اب پیمنٹ کے اندر کیا ہوگا؟ پیمنٹ کے اندر ہم بتائیں گے جی کہ کون سے سپلائر کو پیمنٹ کرنی ہے، کیا آرڈر ہے، اور کیا پروڈکٹس تھیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ دیکھیں ریئل لائف کے اندر جب آپ پروگرامنگ کر رہے ہوں گے، اگر آپ یہی چیز پروسیجرل لینگویج کے اندر کرنی پڑے تو کتنی مشکل ہے آج کے اس دور میں، ٹھیک ہے۔ تو اس آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ ماڈل کے اندر دیکھیں سارے آبجیکٹ علیحدہ علیحدہ آ گئے ہیں، ان کے ساری ویریبلز ڈیٹا علیحدہ ہے، اور ان کے اوپر کیا آپریشن پرفارم کرنا ہے وہ سارا علیحدہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ جو ہے آج کے دور میں بہت زیادہ امپارٹنٹ ہے اور بہت زیادہ اس کا امپیکٹ ہے۔ چلیے جی آگے بڑھتے ہیں۔ امید ہے یہ آپ کو اس ڈائیگرام سے یہ سارا کنسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ ماڈل کیا ہوتا ہے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ واٹ از آبجیکٹ اورینٹیڈ، وہ تو ہم نے ابھی ایک ماڈل میں نے آپ کو اوور ویو دیا، ماڈل بتایا۔ اب ہم آتے ہیں جی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ واٹ از آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ۔ دیکھیں آبجیکٹ بیسڈ پروگرامنگ کو ہم آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ کہتے ہیں، اور یہ یوں کہہ لیں کہ ایک پروگرامنگ ماڈل کہہ لیں، پروگرامنگ پیٹرن کہہ لیں، یا پروگرامنگ پیراڈائم کہہ لیں، لیکن یہ آبجیکٹ بیسڈ ہوگا۔ اب آبجیکٹ کیا ہوگا؟ آبجیکٹ آپ کے پاس کوئی بھی ٹینجیبل یا ویزیبل ایک اینٹی ہو سکتی ہے، جس طرح ابھی میں نے آپ کو ایگزامپل دی، پروڈکٹ ایک اینٹی ہو سکتی ہے، سپلائر ایک اینٹی ہو سکتی ہے، جس طرح میں نے پروکیورمنٹ کا آپ کو ایک ایگزامپل دی، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اینٹی ہو سکتی ہیں۔ اب آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ کے اندر جو بیسک کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ کمبائن بوتھ، کون سے بوتھ جی؟ ڈیٹا اینڈ فنکشن،
فنکشنز کو اور ڈیٹا کو ان دونوں کو ایک آبجیکٹ کے اندر کنٹین کر دیا جائے، ایک یونٹ کے اندر رکھ دیا جائے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد جو اس کا جو ڈیٹا ہوگا، اس ڈیٹا کے اوپر یہ فنکشن ایکشن پرفارم کر سکتے ہیں، آپریشن پرفارم کر سکتے ہیں۔ اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں جی؟ آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کی ایگزامپل کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی ایگزامپل جو ہو سکتی ہے وہ ہو سکتی ہے جی C++ لینگویج ہے، جاوا لینگویج، C# لینگویج، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی ایگزامپلز ہیں جو کہہ لیں کہ صحیح معنی میں جو آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ کے رولز یہاں پہ فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو ہو گیا جی اس کا ڈیفینیشن آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ لینگویج کا۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں جی۔ اب ہم آگے یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ لینگویج کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں۔ دیکھیں، آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ لینگویج 4 چیزوں کے اوپر یوں کہہ لے کہ سٹینڈ کرتی ہے، اور اس کو ہم کو بولتے ہیں کہ 4 پلرز آف آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ۔ یہ مین ویسے آپ ایڈوانٹیجز دیکھنے لگیں گے تو شاید آپ کو مطلب کئی ایڈوانٹیج مل جائیں گے، ہر بندہ اپنے ایڈوانٹیج بتائے گا، اور وہ ہو بھی سکتے ہیں، مطلب وہ ایڈوانٹیج ویسے تو بہت سارے ہیں، لیکن ان کے جو 4 پلرز ہیں آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ کے جو مین ایڈوانٹیجز ہیں وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ ہے جی ڈیٹا از ہڈن۔ ڈیٹا، اس آبجیکٹ کا جو ڈیٹا ہے وہ ہڈن ہے اور وہ سیف ہے کہ ایکسیڈنٹل کوئی آلٹریشن یا چینج نہیں ہوگا، اور اس سارے پروسیس کو کہتے ہیں انکیپسولیشن، یعنی کہ ڈیٹا آپ کا جو ہے وہ ہڈن ہے، اور فنکشن بھی ہے، اس میں فنکشن بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ڈیٹا بھی ہڈن ہے اور فنکشن بھی ہڈن ہے، اور چونکہ اس میں ہم پرائیویٹ فنکشن بھی بنا سکتے ہیں، یعنی کہ پرائیویٹ فنکشن ممبر بھی بنا سکتے ہیں جو باہر سے ایکسیس نہیں ہو سکتے۔ اچھا، ایک تو اس کا مین ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہاں پہ نا ڈیٹا انکیپسولیٹ ہو جاتا ہے، یا دوسرے نمبر بیہیویئر انکیپسولیٹ ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے جی ایبسٹریکشن، دوسرا پلر آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ کا۔ اب اس کے اندر کیا ہے کہ آپ کے پاس آپ یہ ڈیٹا جو ہے، اس میں ڈیٹا جو ہے پرائیویٹ بھی بنا سکتے ہیں، آپ پبلک بھی بنا سکتے ہیں، اس کے اور بھی ڈیفرنٹ فارمز ہیں جو آپ آگے پڑھیں گے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صرف وہ ڈیٹا ریویل کرنا ہے یا وہ ڈیٹا جناب ظاہر کرنا ہے جو آگے کسی کو ضرورت ہے، باقی جو انٹرنل ڈیٹا ہے وہ آپ ہائیڈ ہی رکھیں گے۔ اب یہ جو میکینزم ہے سارا کہ ریلیونٹ جو ڈیٹا ہوگا یوز کے لیے وہ دوسرے آبجیکٹس کو نظر آئے گا، باقی نہیں آئے گا، اس پروسیس کو بولتے ہیں ایبسٹریکشن۔ اب پہلے نمبر پہ تھا جی آپ کے پاس انکیپسولیشن، دوسرے نمبر پہ ہے جی ایبسٹریکشن، یہ دوسرا پلر ہے جی۔ تیسرے پہ چلتے ہیں جی۔ تیسرے پہ جو ہے ری یوز کوڈ فرام ادر آبجیکٹس۔ اسی طرح ایک آبجیکٹ ہے، ایک اور آبجیکٹ ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کا کوڈ استعمال کر سکتے ہیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک کامن آبجیکٹ بن جائے، ٹھیک ہے جی، اور وہ کامن آبجیکٹ آگے 10 آبجیکٹس کے اندر یوز ہو رہا ہے، تو یہ دیکھیں اتنی بڑی 10 کے اندر بھی 20 کے اندر بھی ہو سکتا ہے، اور یہ اتنی بڑی فیسلٹی ہے آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ کے اندر۔ یہ جو پروسیس ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں جی انہیریٹنس، یعنی کہ ہم انہیریٹ کر لیتے ہیں ایک آبجیکٹ کو دوسرے آبجیکٹ کے اندر۔ اب اس کی آگے ڈیٹیل میں ہم دیکھیں گے کہ انہیریٹنس کے اندر کس طرح سے کلاسز ہوتی ہیں، سنگل انہیریٹنس کیا ہوتی ہے، ملٹیپل انہیریٹنس کیا ہوتی ہے، سنگل لیول یعنی کہ انہیریٹنس کیا ہوتی ہے، ملٹیپل لیول کیا ہوتی ہے، پیرنٹ کلاس کیا ہوتی ہے، چائلڈ، یہ آگے ڈیٹیل میں آئے گا، لیکن ابھی چونکہ بیسک لیول کا آپ کو انٹروڈکشن دے رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے۔ اچھا، اس کے بعد جی یہ تیسرا پلر تھا آپ کے پاس، اور یہ ہے جی چوتھا پلر آپ کا، وہ ہے پولیمارفزم۔ اس کا سمپل سا کنسیپٹ ہے کہ کوڈ سیم ہے لیکن اس کا بیہیویئر ڈیفرنٹ ہے، یعنی کہ سیم کوڈ کی ہم اس کی ڈیفرنٹ مختلف اشکال کے اندر جا کے ہم سیم کوڈ کو آگے ری یوز کر سکتے ہیں۔ جس طرح فار ایگزامپل آپ نے کوڈ لکھا ہوا ہے جی کچھ، یعنی کہ کوئی ڈائیگرام ڈرا کرنی ہے،
اب آپ ایک فنکشن کال کرتے ہیں ڈرا کا. اب آگے اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹ آپ اس میں بتاتے ہیں جی میں نے جو ڈرا کرنا ہے وہ سرکل ڈرا کرنا ہے, ٹرائی اینگل ڈرا کرنا ہے, ریکٹینگل ڈرا کرنا ہے. اب یہ دیکھیں کہ صرف آپ نے فنکشن تو کال کیا تھا ڈرا کا, لیکن اس کے آگے 10 بیہیویئر نکلے ہیں کہ کون سی چیز ڈرا کرنی ہے. اور یہ جناب اس کا 4تھ پلر ہے پولیمارفزم. تو یہ تو تھا جی آج آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کا تعارف. امید ہے کہ آپ کو یہ اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ دے رہی ہے تو بھائی چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو. اور اینڈ پہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے حلال رزق میں برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالی اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے. ان دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ. ملیں گے اگلی ویڈیو میں. اپ ٹل دین اللہ حافظ.